آج ہم بسم اللہ کر رہے ہیں، شروعات کر رہے ہیں اردو کے اپنی ٹیکسٹ بک کی۔ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیے اردو لازمی ہے 9ویں اور 10ویں جماعت کے لیے۔ اس کتاب سے پڑھائی شروع کریں گے اور اس کا پہلا سبق ہے پہلا مضمون ہے اس کا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے مصنف ہیں شبلی نعمانی۔ تمام اسباق میں جو بھی سبق کا لکھنے والا ہے، مضمون کا لکھنے والا ہے، اس مصنف کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات آپ تک لکھی ہوئی ہیں کتاب میں۔ اس میں سے عموماً MCQs امتحانوں میں آتے ہیں اور مصنف کے بارے میں بھی عموماً لکھنے کے لیے آتا ہے کوئی سوال، تو اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہم سبق سے پہلے ہر مصنف کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے ضرور، جو بک میں لکھا ہوا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ دیکھیے سبق سے پہلے صفحہ نمبر 9 پر مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی ولادت یعنی پیدائش 1857 کی لکھی ہے، بتائی جا رہی ہے، اور ان کی وفات 1914 میں، یعنی ان کا انتقال 1914 میں ہوا ہے۔ تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ محمد شبلی ان کا نام تھا اور ان کا خطاب شمس العلماء تھا۔ نعمانی ان کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت سے عقیدت کی وجہ سے انہوں نے خود اپنے نام میں اضافہ کیا تھا نعمانی کا۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ تھا اور اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ MCQs اگر امتحان میں آتے ہیں تو اس میں سے MCQs کی شکل میں اس طرح آ جاتا ہے کہ ان کے والد کا نام ڈیش تھا، تو اس میں آپشن آتے ہیں۔ تو اب آپ کو جب تک پتہ نہیں ہوگا تو یہ آپ نے پڑھا ہوا نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کو ان کی عموماً ولادت اور وفات کے بارے میں مصنفین کی ولادت اور وفات کے بارے میں خالی جگہ یا MCQs آتے ہیں، تو اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی اور آپ کی لیاقت یعنی عقل مندی اور فراست اور بہت زیادہ آپ کی پڑھائی سے لگاؤ کی وجہ سے سر سید نے علی گڑھ کالج میں ان کو عربی کا استاد مقرر کیا، اور یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ تصنیفی زندگی یہیں سے آپ نے لکھنا شروع کیا۔ آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں سے مواد حاصل کیا، اور ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ مجیدی عطا کیا۔ اچھا، یہ مولانا شبلی جو ہیں وہ ایک شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلسفی ہیں، قانون دان ہیں، ماہر تعلیم ہیں، عالم دین ہیں اور مورخ ہیں۔ مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے، اسلام کی تاریخ کے بارے میں انہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی تصانیف یعنی کہ جو آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں شامل ہیں۔ ان کی عموماً کتابوں کے بارے میں بھی اگر سوال آ سکتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کی مشہور تصانیف کون سی ہیں، تو ان تصانیف کے نام آپ کو ذہن میں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہم سبق کی طرف آتے ہیں اپنے۔ یہ ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ویسے تو اتنا جب آپ ظاہر میٹرک کلاس میں آئیں تو آپ نے تقریباً پچھلی ہر کلاس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اسلامیات اور اردو کی کتب میں اور کئی کتابوں میں آپ نے اخلاق نبوی کے بارے میں پڑھا ہے، اور اتنی زیادہ معلومات ہیں جو کہ ہر ایک مسلمان بچے کو ہونی چاہیے۔ تو اس بارے میں ہیں تو وہی تمام باتیں، لیکن ان باتوں کو ایک مکمل مضمون کی شکل میں دہرایا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پھر سے لایا جا رہی ہے۔ یہ کتاب میں جو مضمون ہے وہی باتیں ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ارے یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ والی بات تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے، لیکن یہ ایک مضمون کی شکل میں ایک طرف
جمع کی گئی ہے، اور یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت نبوی کا ایک مضمون ہے، جو کہ آپ کے سامنے اس کتاب میں ایک سبق کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ تو اس میں اخلاق نبوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی عادتیں، ان کے اخلاق، ان کے زندگی گزارنے کے جتنے بھی عمل ہیں جو انہوں نے ہمیں سارے سکھائے۔ اس مضمون میں سب سے پہلے ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں۔ خدمت زوجیت مطلب آپ کی بیوی رہیں 25 سال تک۔ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، یعنی کہ آغاز وحی جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اوپر وحی نازل ہونا شروع ہوئی، 40 سال میں آپ کو یاد ہوگا 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی غار حرا میں۔ تو جس وقت پہلی وحی آئی نبی پاک بہت زیادہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے، اور وہاں سے جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی، گھبرائے ہوئے تھے، بہت پریشان تھے، پہلی بار وحی آئی ان کے اوپر۔ تو حضرت خدیجہ نے ان کو ان الفاظ میں تسلی دی کہ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا، یعنی آپ پریشان نہ ہوں۔ ان کی تسلی دینے کا انداز تھا، تسلی دینے کے الفاظ تھے کہ یعنی ایک بیوی اپنے شوہر کو دلاسا دے رہی ہے، تسلی دے رہی ہے، تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رحم کرتے ہیں، سب کے اوپر ہی رحم کرتے ہیں، رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو سب کے لیے رحم، سب پر رحم کرتے ہیں۔ مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، یعنی جو مقروض ہیں اور قرض ادا نہیں کر سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہیں جو ان کا قرض ادا کرتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، یعنی مدد کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، یعنی ضیافت کا مطلب مہمانداری کرنا، دعوت کرنا، ان کو کھانا کھلانا۔ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں اور حق کی حمایت کرتے ہیں، ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ کسی کو بھی پریشان دیکھا، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو، لاچاروں کو، ضعیفوں کو، بیواؤں کو، ان سب کے ساتھی اور ان کے مددگار ہیں۔ تو آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، تو جتنے بھی اچھے کام ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ تو اے نبی اللہ آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو اتنے رحمت للعالمین ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا۔ ان الفاظ میں ان کو تسلی دی۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ نبی پاک نے تو کبھی کوئی برے الفاظ نکالے ہی نہیں منہ سے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، اپنے دشمنوں تک کے لیے نہیں کی بد دعا، جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جنہوں نے ان کے ساتھ طائف کا واقعہ یاد ہوگا کہ نبی پاک جب تبلیغ اسلام کے لیے طائف کے شہر گئے تو وہاں کے سرداروں نے برے اوباش لڑکوں کو ان کے پیچھے لگا دیا، تو انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا خون سے، اتنے زیادہ پتھر مارے، اتنا پریشان کیا کہ وہ یہاں سے پریشان ہو کے بھاگ جائیں اور تبلیغ اسلام نہ کریں، اسلام کی یہاں پہ تبلیغ نہ کریں۔ تو اتنا زیادہ پریشان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، رحمت للعالمین تھے، تمام عالم کے لیے رحمت تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، برائی کے بدلے میں کبھی برائی نہیں کرتے تھے، بلکہ درگزر کرنا، معاف کر دینا۔ کسی نے اگر کچھ برائی کی ہے یا برا کہا ہے تو آپ نے ان کو معاف کر دیا، معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ ذاتی معاملے یعنی اگر کسی نے آپ کو جسمانی تکلیف پہنچائی، آپ کو ذہنی اذیت دی، آپ کو جسمانی اذیت دی، آپ نے اپنے ان دشمنوں کو بھی کبھی بھی کچھ برا نہیں کہا، نہ کبھی بد دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں کی۔ کوئی کچھ بھی آپ سے سوال کرنے آتا، کوئی کچھ کہنے کے لیے آتا تو آپ اس کی بات سنتے تھے
اور کوشش کرتے تھے کہ اس کی مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو عموماً جو خاص عادت تھی ان کی کہ وہ گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، اور نہایت خنداں کا مطلب بہت مسکراتے ہوئے، بہت پیار سے سلام کرتے ہوئے، مسکراتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے۔ اگر دوستوں میں بیٹھنا ہوتا تھا تو کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، یہ بھی ایک اخلاق سے بری بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ تو نبی پاک تو چونکہ ہمیں اخلاق سکھانے دنیا میں آئے تھے تو وہ ظاہرہ ایسی کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے کہ وہ برائی میں تصور کی جائے۔ انہوں نے تو ہمیشہ اچھائی کی تعلیم دی، اور ان کی تو پوری زندگی چونکہ ہمارے لیے نمونہ ہے، تو ان کی زندگی میں سے ہم کوئی ایسی بات نہیں نکال سکتے جس پہ کوئی نعوذ باللہ انگلی اٹھائے۔ ان کی ساری باتیں ایسی تھیں جس پہ کہ تمام دنیا کو آپ کے بعد عمل کرنا تھا سنت رسول پہ۔ تو نبی پاک نے تو سنت جو بنائیں، جو دکھائیں، اپنے عمل سے پیش کی، تو وہ ایسی تھیں کہ آج بھی ہم مثال کے طور پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک تو دنیا کے لیے مثال بن کر آئے تھے نا۔ تو دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس طرح فرماتے تھے، یعنی کوئی بات کرنا ہو تو اتنے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے کہ کوئی آرام سے سن کے اور یاد کر لے اس بات کو کہ آپ نے ابھی کیا فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت چھوٹے تھے اور ان کی گود میں پرورش پائی تھی، تو آپ حضرت علی سے بے انتہا پیار فرماتے تھے، اور آغاز نبوت سے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت کا آغاز جب سے ہوا وہاں سے لے کر کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، یعنی 40 سال کی عمر میں آغاز نبوت ہوا، اور اس کے بعد 23 سال کا عرصہ لگا لیجئے تو 63 برس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب تک وصال کا وقت نہیں آیا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے۔ حضرت علی کی بات ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ حضرت امام حسین، یعنی امام حسین کون؟ حضرت علی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادت کے نسبت اپنے نانا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ کیسے تھے وہ آپ، یعنی حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، اپنے نانا کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو چھوٹا ہوں، میں نواسا ہوں، آپ بتائیں، آپ تو ان کے بہت بچپن سے نزدیک رہے ہیں، تو آپ نے ان کو کیسا پایا، نانا کو کیسا پایا، ہمارے نانا کو؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ خندہ جبی، نرم خو، مہربان طبع، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، یعنی تمام کے اوپر رحم کرنے والے، بہت مہربان، بہت شفیق، سب کے ساتھ بہت شفیق، بہت حسن اخلاق سے پیش آنے والے، مسکرا کر ملنے والے، بہت دل نرم، دل کے کسی کی تکلیف پہ وہ دل بے چین ہو جائے، کبھی کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالا، کسی عیب جو نہیں تھے، عیب جو عام لوگوں میں، ہم لوگوں میں، ہم گناہ گاروں میں یہ ایک ہے نا کہ ہم پیٹھ پیچھے چغلی کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کے بھی عیب نکالنے بیٹھ جاتے ہیں، کسی کی تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ ایسا تھا، وہ ویسا تھا۔ تو نبی پاک ہرگز ایسے نہیں تھے، عیب جو نہیں تھے اور تنقید بھی نہیں تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں، یعنی اپنی طبیعت میں سے، اپنے مزاج میں سے نبی پاک نے 3 چیزیں بالکل ختم کر دی تھیں۔ ایک پہلی چیز کیا تھی؟ بحث و مباحثہ کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ کسی سے فالتو باتیں کرنا، یہ نبی پاک کی طبیعت میں نہیں تھی، کہ کوئی بھی اگر کوئی بات کرنے آیا ہے تو اس کو بہت پیار سے آرام سے سمجھا دیا، اگر وہ بحث کر رہا ہے تو خاموش ہو گئے، کسی سے فالتو بحث نہیں کی۔ دوسری بات کہ اگر کوئی بات ان کے مطلب کی نہیں ہے تو وہ اس میں بیچ میں نہیں پڑتے تھے، یعنی فالتو کسی کے معاملات میں بولتے نہیں تھے۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا نہیں کہا، کسی کی عیب گیری نہیں کی، یعنی کہ اس میں نقص نہیں نکالے،
کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہے کہ بھائی ان کے گھر کیا ہو رہا ہے، کیوں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں آپس میں باتیں نہیں ہو رہی، ان کے گھر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ یہ ہم گناہ گاروں میں بہت زیادہ یہ عادتیں ہیں جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی میں یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہی بات کرتے تھے جس سے کوئی مفید نتیجہ نکلتا تھا، یعنی کوئی ایسی بات جس سے کوئی نتیجہ نہ نکلتا ہو، جو فالتو بات ہو اس کو چھوڑ دیا، اور جس سے کسی کا فائدہ ہو رہا ہو صرف وہی بات کی۔ کوئی دوسرا اگر ان سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا تو وہ اس وقت تک اس کی بات سنتے تھے جب تک وہ سامنے والا اپنی بات مکمل نہ کر لے۔ خاموش سنا کرتے تھے، سامنے والا جب تک اپنی بات کر رہا ہے وہ خاموش سنتے تھے، اور دوسروں کے منہ سے اگر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے ان کو اس بات کو زیادہ پسند نہیں فرماتے تھے۔ عموماً لوگ خوش ہوتے ہیں نا، کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، جی ہماری تعریف ہو رہی ہے اور مزہ آ رہا ہے اس تعریف سننے میں، کوئی ہماری اچھائی کر رہا ہے، مکھن لگا رہا ہے ہمیں، ہماری یعنی خوب تعریفیں ہو رہی ہیں تو ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ نبی تھے، رحمت للعالمین تھے، انہوں نے کبھی اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی ان کے منہ پہ ان کے سامنے بیٹھ کے تعریف کرے، یہ بات پسند نہیں فرماتے تھے وہ۔ آپ نہایت فیاض کہتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ نے دوسروں کو دی، دل بڑا کر کے سب کو سب کچھ دے دینا فیاض کہلاتا ہے۔ نہایت راست کو مطلب سچ بولنے والے، ہمیشہ ان کے زبان سے کبھی بھی جھوٹ کوئی بات نکلی ہی نہیں، ہمیشہ سچ بولا۔ نہایت نرم طبع، یہ بہت نرم، کسی کو تکلیف میں دیکھا تو آنکھ میں آنسو آ گئے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، غریبوں کی مسکینوں کی دستگیری کی، یہ نہایت خوش صحبت تھے۔ اچھے لوگوں میں بیٹھنا، ان کے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگ جو جانتے ہیں۔ یعنی یہ وہ تمام باتیں بتائی جا رہی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کی پرسنالٹی، کہ ان کی اندرونی اور بیرونی جو عادتیں، اندر سے ان کا مزاج، ان کا دل کتنا پیارا۔ اور پھر شکل کے بارے میں اگر کوئی کہے تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دفتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، دفتن مطلب اچانک ایک دم، پہلے دیکھا ہوا نہ ہو لیکن ایک دم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا تو وہ مروب ہو جاتا تھا، یعنی ان کی شخصیت میں ایک ایسی کشش تھی، ایسا روب تھا کہ دیکھنے والا ایک دم روب میں آ جاتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا، ان سے مانوس ہوتا جاتا، تو پھر ان کی عادتوں سے اتنی زیادہ محبت کرنے لگتا کہ وہ ان کے پاس سے جاتا نہیں تھا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کہہ لیں، نبی پاک نے منہ بولا بیٹا بھی بنایا ہوا تھا، زید بن حارث نام تھا ان کا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رہے، ان کی خدمت کی، اور جب ان کے والد، ان کے سگے باپ ان کو لینے کے لیے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو لے جانا چاہتا ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بھائی آپ زید سے پوچھ لیجئے۔ ان کے والد نے زید بن حارث سے کہا کہ چلیے گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے ساتھ رہتے رہتے ان کی عادتیں، ان کا پیار، ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، آپ میرے سگے باپ ہو لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کی محبت، ان کا پیار اتنا زیادہ، ان سے لگاؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اپنے سگے والد کے ساتھ بھی نہیں گئے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، یعنی کہ ان کی گود میں پلے بڑے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے۔ نرم خو مطلب نرم تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اظہار تشکر کیا کرتے تھے، یعنی شکریہ ادا کرتے تھے، بہت بہت شکریہ جی۔ کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے یعنی کھا لیتے تھے۔ کسی قسم کا بھی کھانا سامنے آئے تو کبھی نخرہ نہیں کیا کہ نہیں جی یہ نہیں کھانا مجھے، یا یہ مجھے پسند نہیں ہے، نہیں،
انہوں نے جو بھی کھانا سامنے آتا تھا تناول فرماتے اور کھانے کو کبھی برا بھلا نہ کہتے تھے۔ اس کے بعد جریر بن عبداللہ کا ذکر ہے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ یعنی محبت کا عالم یہ تھا کہ ان کو جب بھی دیکھتے تھے، ہمیں کسی پہ پیار آتا ہے تو ہم اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر پیار آتا تھا تو وہ جب بھی ان کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے۔ اور ان کا بیان ہے، یعنی جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، اتنا خوبصورت چہرہ تھا کہ ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ رہتی تھی، وقار و متانت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، کسی کی خاطر شکنی، کسی کا دل توڑنے والی بات نہیں کرتے تھے کہ کسی کوئی ایسی بات کر دیں کہ کسی کا دل ٹوٹ جائے، کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائیں تو کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، ان کا معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ سب پہلے خود سلام کرتے، اور مصافحہ مطلب ہاتھ ملانا تو پہل آپ کی طرف سے ہوتی تھی۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ بات مکمل نہ کر لیتا۔ مصافحے میں بھی یہی عالم تھا کہ جب آپ ہاتھ ملاتے تھے تو سامنے والا جب تک آپ کا ہاتھ پکڑے رہے آپ اپنے آپ ہاتھ نہیں گھسیٹتے تھے، وہ ہاتھ پکڑے رہتا تھا، آپ اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، بلکہ جب وہ ہاتھ چھوڑتا تھا تو آپ نرمی سے اپنا ہاتھ ہٹاتے تھے۔ یعنی سامنے والا اگر مصافحے کے دوران عقیدت کے طور پہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ کھینچتے نہیں تھے بلکہ اس کے ہاتھ میں رہنے دیتے تھے جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دے۔ مجلس میں بیٹھتے، یعنی جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہمیشہ ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے، یعنی وہ جس طرح بیٹھتے تھے ان کے پاؤں، ان کے گھٹنے اپنے ساتھیوں سے آگے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے میں پیچھے لکھا ہوا ہے کہ مجلس میں بیٹھتے تھے تو پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، حالانکہ ان کے صحابی ساتھی جتنے بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو اتنی اونچی ہے، وہ بڑے بھی ہیں اور وہ مجلس میں بھی بڑے ہوتے تھے، تو اگر سوچی جائے ایک بات تو وہ پاؤں پھیلا کے بیٹھتے تو کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا؟ لیکن ان کے اخلاق ایسے تھے کہ ان کو تو دنیا کو اچھی بات سکھانی تھی نا، بری بات نہیں سکھانی تھی، ایسی باتیں سکھانی تھیں جو آگے دنیا میں مثال بنی رہیں کہ جی انہوں نے ایسا کیا، نبی نے ایسا کیا، تو باقی مسلمان بھی اس کی پیروی کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے ان کی زندگی کی اخلاق کی جو باتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اگر ہم بھی آج اس پہ عمل کریں نا تو ہم مسلمان پتہ نہیں کتنی ترقی کر سکیں، لیکن ہم ان باتوں کو بھول چکے ہیں، ان باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ان باتوں کو ہم اتنا اگنور کرنے لگے ہیں، اگنور کرتے ہیں بلکہ۔ تو اخلاق نبوی ہمیں سکھا رہا ہے زندگی گزارنے کے اصول، زندگی کیسے گزرتی ہے، زندگی کو کیسے گزارا جاتا ہے، دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کیسے رکھے جاتے ہیں، اپنے گھر میں گھر والوں سے باہر گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، یہ زندگی گزارنے کے اصول ہی تو ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب جائیں، ہم رکاب مطلب ساتھ ساتھ جائیں۔ ادب کے خیال سے انہوں نے اپنے بیٹے کو ساتھ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جائیے جہاں پہ جا رہے ہیں نبی پاک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم بھی میرے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ اب اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بیٹھتے تو یہ بھی ایک مزاجن اگر دیکھا جائے تو ایک بزرگ کی وہ ادب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نبی پاک سے آگے بھی نہیں بیٹھ سکتے، پیچھے بیٹھنا بھی انہوں نے ادب کے خلاف کیا، ہم میں برابر میں کیسے بیٹھوں، شان رسول اتنی بلند ہے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے کہا میں نہ آگے اور نہ پیچھے، میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں؟ تو وہ تھوڑا سا تعامل مطلب تھوڑا سا پس و پیش کرنے لگے کہ کیسے بیٹھوں میں نبی پاک کے ساتھ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو بھائی میرے ساتھ سوار ہو جاؤ یا پھر واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے واپس جانا مناسب سمجھا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا ان کا حوصلہ نہیں ہوا. یا کہ دیکھو ایک دفعہ نجاشی کے یہاں سے ایک سفارت آئی. نجاشی جو ہیں حبشہ کے ایک بادشاہ، ان کے بارے میں بھی شاید آپ نے پڑھا ہو کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت حبشہ کی تھی، مدینہ ہجرت نبوی سے پہلے حبشہ پہ ہجرت کی تھی جب کافروں کا ظلم بڑھ گیا تھا. تو وہاں کا بادشاہ تھے نجاشی. ان کے یہاں مسلمان کچھ ان کے ملک میں گئے، پھر وہاں سے بھی کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. تو آپ نے ان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا، یعنی وہاں سے جو سفیر آئے تھے، وزیر آئے تھے نبی پاک سے ملنے کے لیے، اور آپ نے خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے، یعنی ان کی ہر قسم کے کھانے پینے کا، آرام کا خود خیال رکھا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت کر لیں گے، آپ آرام سے بیٹھیے، آپ تو ہمارے نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، جی آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے میری دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے. اب دوست کون؟ جنہوں نے ہجرت حبشہ کر کے سب سے پہلے حبشہ میں جا کر کچھ دن رہے تھے، نجاشی نے ان کی خدمت کی تھی، ان کو اپنے ملک میں رکھا تھا اور مہمانداری کی تھی. تو یہ اس کا بدلہ دے رہے تھے کہ بھائی انہوں نے میرے دوستوں کی اتنی خدمت کی ہے، اب وہاں سے لوگ آئیں تو میں ان کی خدمت کروں گا، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں. پانچ منٹ ہیں. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا. اصحاب بدر یعنی جو جنگ بدر میں شامل تھے، اس میں عتبان بن مالک کا نام بھی ہے. تو ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو میرا وہاں جانا آنا مشکل ہو جاتا ہے. نظر کمزور ہو چکی تھی، ضعیف ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہاں پہ میں جانا آنا میرا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ میرے گھر میں آ کر ایسی جگہ نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ پر پھر بیٹھ کے نماز پڑھ لیا کروں. تو آپ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لے کر ان کے گھر گئے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آپ دروازے پہ ٹھہر کر اذن مانگا. اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت مانگی. ایک دم سے کسی کے گھر میں داخل ہونا مناسب نہیں ہے، تو ظاہر ہے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، وہاں سے آواز دی جاتی ہے اور پھر گھر والوں سے اجازت مانگی جاتی ہے کہ جناب تشریف لے آئیں کہ اندر، یا پھر آواز دی جاتی ہے. تو انہوں نے دروازے پہ ٹھہر کے دروازہ کھٹکھٹایا یا ان کو آواز دی. اندر سے جواب آیا تو آپ گھر کے اندر تشریف لے گئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو پھر وہ اندر تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ آپ بتائیں کہاں نماز پڑھوں. آپ نے جگہ بتا دی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کے 2 رکعت نماز ادا کی. یعنی نبی پاک نے پھر وہاں پہ نماز ادا کی تاکہ یہ مسجد اگر تشریف نہ لا سکیں تو اس کے بعد یہ اپنے گھر پہ یہیں پہ جہاں پہ نبی پاک نے نماز پڑھی تھی وہیں پہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لیں. آج کے لیے ہم اتنا ہی کر رہے ہیں. اگلی کلاس میں ہم باقی کا سبق پڑھ کے باقی اس کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دوران آپ لوگ پیج نمبر 16 اور 17 پہ پیج نمبر 16 اور 17 اپنی جو آپ کی کتاب ہے اردو کی، اس کے صفحہ نمبر 16 کو دیکھیے اور 17 کو دیکھیے. صفحہ نمبر 16 پہ خالی جگہ درست الفاظ سے پر کیجیے، اور 17 نمبر پہ ہے درست بیانات پہ نشان لگائیے. تو یہ آپ پڑھ کے رکھیں گے. ہم اگلی کلاس میں سبق پڑھنے کے بعد اس پہ گفتگو کریں گے آگے مشق میں. السلام علیکم.